Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you will be fine and safe in your home. Today our topic is Soviet Afghan War and its effects. हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. सोवियत अफगान वार 1979 से लेकर 1989 तक लड़ी गई थी. इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद इसका बैकग्राउंड, उसके काजेज़ देखेंगे कि इसमें किस किस्म के सिनेरियो में और किस किस्म के एनवायरनमेंट में ये वार शुरू हुई थी. अफ़गान रिलेशन विद सोवियत यूनियन, कैसे ताल्लुकात थे इन दोनों के आपस में. डेवलपमेंट ऑफ फोर्सेस में जब रशिया के फोर्सेस अफ़गानिस्तान में आई तो किस किस्म के हालात थे. इंटरनेशनल रिएक्शन देखेंगे कि जब सोवियत यूनियन का अफ़गानिस्तान में दाखिले पर इंटरनेशनल रिएक्शन उनका आपस में क्या था. सोवियत यूनियन क्योंकि इसको इंटरवेंशन बोलता था और वेस्ट इसको इन्वेजन बोलता था. एड टू मुजाहिदीन, वो मुजाहिदीन जो इस वार में लड़ रहे थे, इन मुजाहिदीन को सपोर्ट पाकिस्तान के आईएसआई कर रहा था. इस प्रोसेस को सीआईए ने पाकिस्तानी आईएसआई के थ्रू मुजाहिदीन को सपोर्ट किया. इसको ऑपरेशन साइक्लोन भी बोलते हैं. वार के ख़ात्मे पर सोवियत यूनियन का विड्रॉल एग्जिस्ट कैसे किया था उन्होंने, और उसके बाद हम लोग जेनेवा अकॉर्ड के बारे में भी पढ़ेंगे. कैजुअलिटी देखेंगे कि कितने लोग इस वार में मारे गए थे. सोवियत यूनियन ने क्यों विड्रॉल किया था और कॉन्सिक्वेंस इस वॉर के क्या नताइज निकले थे, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे. इंट्रोडक्शन. ये वॉर 9 ईयर, लगभग 10 साल के ये चलती रही. रिबेल्स देखें, जिसको बागी बोलते हैं, रिबेल्स बागियों को कहते हैं, और ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ये बगावत जो थी ये शुरू हुई थी. और मुजाहिदीन को दूसरे लफ्ज़ों में बागियों के साथ इन्होंने शुमार किया हुआ कि ये बागी बाद में मुजाहिदीन थे या कुछ भी. गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ये बगावत जो थी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ शुरू हुई थी, और लोकल रिबेल्स जो थे वो उठ खड़े हुए थे जो बाद में सोवियत यूनियन थे. जैसे ही यहाँ इंटर हुए तो दूसरे ममालिक जो थे वहाँ से मुजाहिदीन इकट्ठे होना शुरू हो गए, तो उन्होंने यहाँ पर सोवियत यूनियन में गुरिल्ला वार लड़नी शुरू कर दी थी. ये कोई डायरेक्ट वार नहीं थी कि सोवियत यूनियन की फोर्सेस अफ़गानिस्तान में आकर डायरेक्ट एक दूसरे के आमने सामने नहीं लड़े थे. ये स्मॉल ग्रुप की शक्ल में अटैक करते थे और दोबारा वापस चले जाते थे, और इसी को ही गुरिल्ला वार कहा जाता था. इनिशियली ये वार अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ शुरू हुई थी. इसके बाद अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने ख़ुद सोवियत यूनियन से रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ आकर मिलिट्री एक्शन ले. इसके बाद अमेरिका ने बहुत ज़्यादा एड और पैसे दिए थे सीआईए के ज़रिए से, जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम से मशहूर है. इसको सीआईए कहते हैं. अमेरिका इसके पाकिस्तानी आईएसआई इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के ज़रिए से मुजाहिदीन को वेपन्स और ट्रेनिंग दी जाती थी. उसके अलावा सऊदी अरेबिया ने बहुत पैसा दिया था, वो पैसा पाकिस्तान पर लगाया जाता था. यूनाइटेड किंगडम ने भी इकोनॉमिक रेजिस्टेंस दी थी. चाइना में भी मुजाहिदीन ट्रेन किए जाते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा काम जो था वो पाकिस्तान के अंदर मुजाहिदीन को ट्रेन करने का किया जाता था. उसके बाद इन्हें आगे अफ़गानिस्तान लड़ने के लिए भिजवा देते थे. इनर पोजीशन अफ़गानिस्तान के इंतशार का शिकार थी, यानी कि अंदरूनी मुल्क बगावत चल रही थी. जब सोवियत यूनियन ने इंटरवेन किया था तो सोवियत यूनियन इसे कहा करती थी लेजिटिमेट स्पोर्टिंग इंटरवेंशन, और वेस्ट इसे इन्वेजन बोलता था. वेस्ट में उस वक्त कोल्ड वार भी चल रही थी. अमेरिका इसको इन्वेजन का नाम दे रहा था. पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी कम्युनिज्म फैलता तो अमेरिका इसे रोकने के लिए हर स्टेप उठाने के लिए तैयार होता था.
کمیونزم کی، اور وہ ہر وقت کمیونزم کی مدد کرتا. اسی طرح سے بریزنیو ڈاکٹرین جو تھا، جس کے مطابق پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی سوشلزم کو خطرہ ہوتا تھا تو رشیا سے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا یا پھر اس کی ڈیفینڈ کرتا تھا. اسی اصول کے تحت رشیا کو اس بات کا خطرہ تھا کہ افغانستان میں جو کمیونسٹ پارٹی ہے کو خطرہ ہے. اسی وجہ سے سوویت یونین نے انٹروین کیا. 1980 میں 34 اسلامک کنٹریز تھے، انہوں نے اسلامک کانفرنس کے ذریعے کنڈم کیا تھا اور امیڈیٹلی یو ایس ایس آر سے اس بات کا تقاضا کیا کہ وہ اپنی تمام فوج افغانستان سے نکال لیں. اس کے بعد یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں ایک ریزولوشن پاس کی گئی تھی، اس کو بھی سپورٹ بہت ملی، مگر یہ ریزولوشن پاس نہ ہو سکی کیونکہ سیکیورٹی کونسل میں رشیا تھا اور اس کے پاس ویٹو پاور موجود تھی. رشیا یہ سوچ کر آیا تھا کہ وہ ایک یا آدھے سال میں، یعنی کہ 6 مہینوں میں یا پھر سال پورا کرنے کے بعد وہ یہاں سے آسانی کے ساتھ نکل جائے گا. لیکن جب مجاہدین سے لڑنا پڑا، اس کے بعد ریزسٹنس ملی، مجاہدین بڑھتے چلے گئے، امریکہ کا سپورٹ بھی حاصل تھا، اپوزیشن زیادہ سٹرانگ ہوتی گئی. اس جنگ کو سوویت یونین ویتنام وار بھی بولا جاتا ہے. اس میں گوریلا ٹیکٹکس یوز کی جاتی تھیں، ڈائریکٹ وار نہیں ہوئی تھی. امریکہ، پاکستان، چائنا اور سعودی عربیہ نے اس وار میں کافی مدد کی تھی. بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں ہم، اس کے کیا ریزنز تھے. سور ریزولوشن کیا تھی؟ افغانستان میں 1933 میں سے لے کر 1973 تک مونارکی تھی. کنگ ظاہر شاہ افغانستان کے مونارک تھے، لیکن ظاہر شاہ کا کزن داؤد خان نے 1973 میں مونارکی کو اوور تھرو کر کے خود پریزیڈنٹ بن گیا تھا. اس کے علاوہ داؤد نے ریپبلک آف افغانستان کی بنیاد رکھی اور پہلا پریزیڈنٹ بنا. اس کی پالیسیز اس نے بہت ساری اپنائی تھی، بڑی سیکولر تھی اس کی پالیسیز. اس نے لینڈ ریفارمز بھی اس نے پیش کی تھی، لیکن وہ تمام چیزیں جو تھی وہ انپاپولر تھیں، اور افغانستان میں ٹریڈیشنلزم اور ریلیجیس سسٹم ہونے کی وجہ سے وہ لوگ زیادہ چینج نہیں چاہتے تھے. لہٰذا داؤد خان کی جو پالیسیز تھی وہ انپاپولر ہی رہیں. اس کے خلاف ریوولٹ شروع ہو گیا، یعنی حکومت کے خلاف لوگ اکٹھے ہو گئے اور بغاوت شروع ہو گئی تھی. اور اس کے علاوہ اس کے خلاف آپریشن بھی ہوئے اور اپوزیشن جو تھی وہ ایک جگہ پہ اکٹھی ہو گئی اور اس نے داؤد خان کے خلاف بہت زیادہ جو بغاوت تھی وہ شروع کر دی تھی. پی ڈی پی اے لیڈرز پر جو موجود تھے اس وقت، اس کے پی ڈی پی اے جو تھا وہ پیپل ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان کہتے ہیں، اس کے جتنے بھی لیڈر تھے داؤد خان کے خلاف ہو گئے تھے، تو انہوں نے داؤد خان کو بھی مار دیا تھا. پی ڈی پی اے کا خاص ممبر اکبر خیبر کو جب مارا گیا تو باقاعدہ ریبیل شروع ہوئی داؤد خان کے خلاف. اپریل 1978 میں افغانستان کی آرمی نے پی ڈی پی اے کے ساتھ مل کر داؤد خان کو اوور تھرو کر کے کل کر دیا، ساتھ ہی اس کی پوری فیملی کو بھی مار دیا گیا. اس کے بعد محمد تاراکی افغانستان کے پریزیڈنٹ بنے. افغانستان کے اندر جو امریکہ کے ایمبیسیڈرز موجود تھا اسے کسی ان نون پرسنز نے اغوا کر کے مار دیا. امریکہ نے یہ الزام رشیا پر لگایا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی ہدایت پر ہی کیا گیا ہے. اگر اس کے بعد جو چیز دیکھنے میں آئی تھی، افغانستان میں جو فیکشنز انسائڈ پی ڈی پی اے تھی اس میں 2 پارٹیاں موجود تھیں، جس میں ایک تھا خالق اور دوسرا تھا پرچم. جس پی ڈی پی اے نے الائنس اتحاد کے تحت داؤد خان کو مروایا تھا، اس کے اندر مزید 2 فیکشنز تھے. تو ایک جو خلق تھا میں نور ترکی جو تھا وہ پریزیڈنٹ بن گیا تھا، اور اس کے بعد حفیظ اللہ امین نے نور محمد کو قتل کر کے خود پریزیڈنٹ وہ بن گیا تھا. اس کے بعد رشیا کے انٹروین کے بعد
حفیظ اللہ امین کو قتل کر کے پریزیڈنٹ بن گیا، اور مبارک کمال بی کمال کے بعد محمد نجیب اللہ پریزیڈنٹ بنے۔ یہ انتشار کا ایک ایسا سلسلہ تھا جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور اسی انر کنفلکٹ کی وجہ سے جو تھا، جو سلسلہ شروع ہو گیا تھا پی ڈی پی اے، اسی دوران میں اس نے یہ کام، پی ڈی پی اے کے دوران میں یہ کام ہوتا رہا، تو اس پی ڈی پی اے نے بہت سارے لوگوں کو قتل بھی کیا تھا، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے کو ایگزیکیوٹ کر دیا تھا، 10,000 سے 27,000 تک۔ تراکئی جو تھا اس نے بہت سارے لوگوں کا، اپوزیشن میں جو موجود لوگ تھے بہت سارے لوگوں کا اس نے قتل کیا تھا۔ سب سے زیادہ جس بندے نے گورنمنٹ کے خلاف بولتا اور اسے قتل کرتا جاتا تھا وہ حفیظ اللہ امین تھا، کہ جو بھی گورنمنٹ کے خلاف بولتا یا حفیظ اللہ امین کے خلاف بولتا وہ اسے قتل کر دیتا تھا۔ پی ڈی پی اے جب حکومت میں آئی تو اس نے بھی سیکولر قسم کے لینڈ ریفارمز جو تھے وہ اس نے پیش کیے تھے۔ تاراکی جو کہ ایک ریلیجیس اور ٹریڈیشنل لیول پر لیڈرز کی اس نے بہت زیادہ قتل کیے تھے، اور بڑی بغاوت جو تھی وہ تاراکی گورنمنٹ کے خلاف شروع ہوئی تھی۔ سوویت آفٹر ریلیشن وتھ سوویت یونین ہم اس کے بعد پڑھیں گے۔